بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 13 سے 15 تک پڑھیں گے۔ 3 آیات، کیونکہ ان 3 آیات کا موضوع الگ ہے، آگے جو آیات آ رہی ان کا موضوع الگ ہے، اس لیے ان 3 آیات کے اوپر آج بات ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، تمام لوگ قبروں سے اٹھ چکے ہیں، باہر آ چکے ہیں، اور اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ حساب و کتاب ہونا ہے، انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ اس کو دیا جانا ہے۔ اللہ رب العزت رزلٹ جب دے رہے ہیں تو ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے یا آخرت کا انکار کرتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسان۔ یہ فعل مضارع ہے اور مجہول کا صیغہ ہے۔ یُنَبَّأُ، خبر دی جائے گی، آگاہ کیا جائے گا، متنبع کیا جائے گا، بتلایا جائے گا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ الانسان، انسان کو بتایا جائے گا، انسان کو خبر دی جائے گی، آگاہ کیا جائے گا۔ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، جس قیامت کا یہ انکار کر رہا ہے اس دن، اب قیامت تو قائم ہو چکی ہے، وہ دن تو آ چکا ہے، اب اس دن اس کو خبر دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا یا خبر دی جائے گی، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ اس دن، یومئذ کا ترجمہ پہلے لے آئیں گے، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی، خبر دی جائے گی کس چیز کی؟ بما قدم و اخر۔ قدم کا معنی ہوتا ہے آگے بھیجنا، قدم یقدم، آگے بھیجنا، جس طرح قرآن میں آتا نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی آگے بڑھنا، آگے بھیجنا۔ سورہ الحجرات کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے مت بڑھو۔ مقدمہ، آپ جب کوئی اردو کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ، تو مقدمہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے آتا ہے، آگے ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اس نے آگے بھیجا۔ اب آگے بھیجنا کیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس نے اعمال کیے، اچھے کیے یا برے کیے، جو عمل اس نے کر دیا وہ آگے چلا گیا ہے۔ جو عمل بھی، جیسے ہم اب زندہ ہیں تو زندگی میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہمارا آگے جا رہا ہے، اللہ کے حضور وہ جمع ہو رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں پھر بھی، برے اعمال ہیں تو پھر بھی، ان کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، ایک بکلٹ، ایک ریکارڈ، وہ ہمارا ساتھ ساتھ بلکہ ڈیلی بیس پہ بنتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس نے آگے بھیجا، اب اس دن اس کو خبر دی جائے گی، اور وَأَخَّرَ، جو یہ پیچھے چھوڑ کے آیا۔ اب پیچھے چھوڑنا کیا ہے؟ اس کے 2-3 معنی یا 2-3 مطلب اہل علم نے، مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام کیا کہ یہ چلا بھی گیا تو لوگ اس پہ عمل کرتے رہے، یا کسی انسان کو اس نے نماز کی دعوت دی
اور اس کی دعوت پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ دنیا سے چلا بھی گیا، تو جب تک وہ شخص نماز پڑھتا رہے گا یا وہ آگے مزید لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ لوگ نماز پڑھیں گے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس نے کوئی اچھا کام کیا جیسے صدقہ جاریہ، جس کی وضاحت حدیث نے بھی کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انقطع، منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انہو، اس سے، عملہ، اس کے اعمال، یعنی جو وہ خود اعمال کر رہا تھا وہ سارے کے سارے جو ہی اس کو موت آنی ہے ختم ہو جانے، منقطع ہو جانے، اب وہ عمل نیک نہیں کر سکتا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا الا من ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ مسجد بنوا دیتا ہے، مدرسہ بنوا دیتا ہے، کوئی فلٹر لگوا دیتا ہے، کوئی نلکا لگوا دیتا ہے، کوئی ایسا کام کروا جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا کام، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کوئی ایسا کام کر گیا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کر گیا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا شروع سے لے کے میں ایک بات کرتا آیا ہوں کہ اپنا اکاؤنٹ ایک کھلوا لیں نیکیوں والا، کسی بندے کو دعوت دیں، وہ دین کی طرف آ جائے، نیکی کی طرف آ جائے، توحید کی طرف آ جائے، نمازی بن جائے، اچھا انسان بن جائے، برائیوں کو چھوڑ دے، اب نیکیاں وہ کرے گا، فائدہ آپ کو ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جو اس سے پانی، اگر اس نے فلٹر لگوایا ہے، نلکا لگوایا ہے، کنواں کھدوایا ہے، جو جس علاقے کی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اب جو بندہ اس سے فائدہ لے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم، یعنی من علم، تو او کا معنی یا ہے، یا علم ينتفع بھی، جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، ایسا علم، اور وہ علم کتاب و سنت کا علم ہے، وہ علم وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، اسلام اور دین کا علم ہے، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب اس علم کی وجہ سے دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے معلم ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارے معلم کون ہیں؟ پہلے معلم، اس امت کے معلم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن نے آپ کی نبوت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 129 میں، 151 میں، آل عمران 164 میں، سورہ جمعہ 2 میں، وہ اللہ نے بار بار ایک ہی بات دہرائی ہے کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ علم ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا جو علم کتاب کا، سنت کا، یعنی قرآن اور حدیث کا پڑھتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، اس سارے کا فائدہ، نفع پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا۔ یعنی میرے اوپر میرے استاد کو، ان کے استاد کو چلتے 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 یہ سارا ذخیرہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے ذریعے کسی کو کوئی علمی بات ملتی ہے، کوئی علمی فائدہ ہوتا ہے، تو جس کو فائدہ ہوگا، جس طرح اس کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، عمل کرنے کی وجہ سے اتنا اجر ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا او علم ينتفع بھی، یا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ نمبر 3 پہ فرمایا او والدین، یا اس بندے کی پیچھے اولاد ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم اسلام کے مطابق کر کے جائے گا، اور وہ بچے کتاب و سنت کے کاربند اور پابند ہوں گے۔ اب یہ بندہ فوت بھی ہو جائے گا،
بیٹے بیٹیاں نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، نیکیاں اولاد کرتی رہے گی، اجر اور ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ دعائیں کریں گے، فرمایا او والدین صالح، یا نیک اولاد ہے، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نیک اولاد۔ اب جس بندے نے خود ہی نماز پڑھنے نہیں آنا، جس بیٹے نے جس بیٹی نے کبھی مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہونا، وہ اپنے باپ اور ماں کے لیے خاک دعائیں کریں گے۔ یہاں تو یہ حالت ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ جو آخری ایک کہہ لو کہ باپ اور ماں کے لیے ایک دعا کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے اوپر، میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے رو رو کے بندہ دعائیں کر سکے، گڑ گڑا کے دعائیں کر سکے، ہمیں تو وہ بھی نہیں آتی۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمارے بیٹوں کو بیٹیوں کو دنیا کی ساری ایجوکیشن کا، تعلیم کا پتہ چل جاتا ہے، تمام ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ میت کو غسل دینا تک نہیں آتا۔ میت کو گھر میں فوت کوئی ہو جائے، خواتین بھی تو فوت ہوتی ہے نا، تو وقت پڑ جاتا ہے۔ مردوں کے لیے پھر بھی تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے، لیکن اگر گھر میں خاتون فوت ہو جائے تو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، پڑھے لکھے کہتے ہیں اور بڑے ماڈرن کہتے ہیں، ان کے گھر کے اندر ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہوتی جو اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو غسل دے سکے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو تیار ہی نہیں کیا۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ گھر میں آپ کا باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، چچا آپ کی فیملی میں فوت ہو، آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس کو غسل دے سکیں، آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا سکیں۔ گھر میں بیٹی، ماں، بہن اس قابل ہو کہ گھر میں کوئی خاتون فوت ہو جائے تو اس کو غسل دے سکے، اس کو تکفین کر سکے، کفن دے سکے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ اعمال ہے، اور ایک پیچھے یہ چھوڑنا ہے کہ آپ کسی کو نیکی پر لگا کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو من سنہ فی الاسلام سنت، جس نے اسلام میں کوئی سنت کو جاری کیا، اچھے طریقے کو، سنت حسنہ، اچھی سنت کو جاری کیا، اور جب کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اس کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، آپ کے کہنے پہ کوئی بندہ فجر میں حاضر ہو گیا، آپ کے کہنے پہ اس نے کلاس اٹینڈ کر لی، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جیسے روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا اجر کیا ہے کہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ہے، جس کو آپ افطار کروا رہے ہیں، اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا، آپ نے افطار کروایا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہماری سستیاں ہیں کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے بما قدم و اخر۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر برائی چھوڑ کے جائیں گے، کئی لوگ برائیاں چھوڑ جاتے ہیں، گناہ کے کام چھوڑ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو جوے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، شراب پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، نشے کے اوپر لگا کے چلے جاتے ہیں، چوریوں پہ لگا کے چلے جاتے ہیں، ڈکیتیوں کے اوپر لگا کے چلے جاتے ہیں، اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مر بھی جائے گا تو پیچھے اس کے وہ لگائے ہوئے کانٹے دار، بدبودار جو پودے ہیں، وہ اس کی وجہ سے اس کے کھاتے میں گناہ لکھتا ہے، اللہ لکھتے جائیں گے کہ بھائی فلاں نے گناہ کیا، چونکہ اس گناہ کی طرف گائیڈ اور رہنمائی اس نے کی تھی، لہذا جتنا گناہ اس کو ملا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اس دن انسان کو خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے بھیجا، یعنی جو اعمال یہ آگے بھیج چکا ہے، خود کر چکا ہے، وہ تو آگے چلے گئے، پیچھے اچھائی یا برائی کی صورت میں جو ہوتے رہے قیامت تک، وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈلیں گے۔ نیکیاں ہیں تو پھر بھی ڈل جائیں گی، برائیاں ہیں تو پھر بھی اس کے کھاتے میں ڈل جائیں گی۔ آگے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان علی نفسہ ہی، اپنے نفس پر، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس پر مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بصیرہ، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے
کہ اللہ اس کے سامنے وہ رزلٹ رکھیں گے، وہ بکلٹ جس میں میری آپ کی غلطیاں یا نیکیاں ہوں گی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ نیکیاں بھی ہم نے کی ہیں، یہ گناہ بھی ہم نے کیے. نہیں، اللہ کہتا ہے ہر انسان کو پہلے ہی پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے. یہ تو صرف حجت قائم کرنی ہے، یہ تو صرف حجت قائم کرنی ہے کہ یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں زبانی کلامی میں نے کچھ نہیں کیا. اور قرآن میں اس کا ذکر موجود بھی ہے کہ جب یہ انکار کرے گا کہ اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے. اب اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی آنکھیں بتائیں گی، اس کے کان بتائیں گے، ایک ایک جسم کا اس کا حصہ بتائے گا کہ اے اللہ یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. قرآن کہہ رہا ہے، یہ کہے گا میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے اپنے جسم کے اعضاء کو کہے گا میں نے جھوٹ بولا اور تم میرے خلاف بولنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں بولے، ہمیں حکم آیا ہے. یعنی آپ اندازہ کرو، جس ہاتھ کو میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں پاور ہے، میرے کنٹرول میں کہ میں جس کو چاہوں تھپڑ مار دوں، قیامت والے دن یہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہونا، یہ آنکھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہونی. یہ عارضی اختیارات اللہ نے دیے ہیں دنیا کے اندر، اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا تو قیامت والے دن دیکھو بندے کو دکھ زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا سب سے قریبی اس کے خلاف ہو جائے، چاہے وہ دوست کی شکل میں ہے، چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں. جب وہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے نا، تو پھر بندے کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ یار تیرے اوپر یہ امید نہیں تھی، تیرے اوپر یہ امید نہیں تھی. چلو وہ تو میرا دشمن ہے، وہ فلاں تو میرے ساتھ اس کی لڑائی چلتی رہتی ہے، وہ بات کر بھی لے تو خیر ہے، لیکن تیرے اوپر تو یہ امید نہیں تھی. اللہ اکبر. لیکن دیکھو ہمارے جسم، یعنی اس سے بڑی قرابت کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھ آنکھیں جو دنیا میں میری مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہی میرے خلاف ہو جائیں گے. حتیٰ کہ زمین کا ایک ایک چپا جو کہتا تھا یہ میرا مکان ہے، میرا بنگلہ ہے، یہ میرے پلاٹس ہیں، یہ میری زمینیں ہیں، جہاں جہاں رہ کے اس نے ایک ذرہ بھی گناہ کیا ہوگا نا، وہ زمین کا حصہ بھی، سورہ زلزال آپ دوبارہ پڑھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ کو بتائے گی کہ یہ ہم کہتے ہیں نا جی کیمرے لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو وال چیکنگ ہوتی ہے کہ خفیہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس زمین کے ایک ایک چپے کے اوپر ایک قدم میں اٹھاتا ہوں، اس قدم کے اوپر بھی کیمرہ مجھے واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے میں نے غلط اٹھایا ہے، صحیح اٹھایا ہے. وہ کیمرہ اسی وقت اس کو کلک کرتا ہے اور وہ ساری ویڈیو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. پھر ابھی تک دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ آپ کا سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرہ جو ہے وہ اتنا لمبا ریکارڈ رکھ سکے، اتنا لمبا. چلیں یوٹیوب کی شکل میں اور سوشل میڈیا کی شکل میں آج کل کئی ویڈیوز محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کچھ بعید ہے کہ ایک ٹرینڈ آئے اور یہ پچھلا سارا صفایا آ جائے اور پیچھے پھر نئی کچھ چیزیں آ جائیں، اس سے بھی کوئی اپ ڈیٹ چیزیں آ جائیں اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے؟ کچھ بعید نہیں ہے. جس طرح وہ کیسٹوں والا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر وہ بڑی بڑی فلموں والا سین ختم ہو گیا، تو یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے لگائے ہوئے جو کیمرے، جو اللہ نے لگائے ہوئے کیمرے ہیں، وہ ایک ایک چیز محفوظ کر رہے ہیں. 100 سال کی نہیں، 200 سال کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، کئی ہزاروں سال پر محیط وہ سارا ریکارڈ زمین ہمارے سامنے رکھ دے گی. یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دھندلا ہے، یہاں پر کیمرہ صحیح نہیں لگا، نہیں، سب کچھ کلیئر ہوگا، ویڈیو سامنے چل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان کو پتہ ہے کہ میں نے کب کیا کیا ہے، وہ ویسے کہتا رہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اچھا کیا برا کیا، سب اس کو پتہ ہے. آگے اللہ نے بتا بھی دیا ولو القا، اگرچہ، ولو کا معنی ہوتا ہے اگرچہ، القا کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈالنا، لیکن یہاں مطلب بنانا. معاذیرہ، بہانے، وہ اپنے بہانے بنائے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے. عذر، معاذیرہ عذر سے نکلا نا. عذر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا جی معذرت، تو معذرت کیا ہوتی ہے؟
کہ آپ کہتے یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور یا مجھے پتہ نہیں چلا، میں معذرت چاہتا ہوں. یہ اصل میں معذرت کا اگر ہم مفہوم سمجھ لیں تو یہ ہے. تو قیامت والے دن یہ کیا کرے گا؟ معذرت پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ نہیں پتا تھا، اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب میرے سے گناہ ہو گیا. اللہ فرماتی ہے جتنے بھی بہانے پیش کر لے یہ سب بہانے ہیں، حقیقت کا اس کو پتہ ہے، خود جانتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کے کیا چھوڑ کے آیا، میں نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کتنی کی، برائیاں کتنی کی، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اگرچہ یہ بہانے پیش کرے. اگرچہ ایک استاد ہے نا، ہمارے افضل صاحب بیٹھے، ان کو پتہ بھی تو یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو استاد کو پتہ ہوتا ہے جو شاگرد کام نہ کر کے آئے، ٹیسٹ یاد کر کے نہ آئے، وہ پھر بہانے لگاتا ہے ابو نے مجھے کام بھیج دیا تھا، میں نانو پاس چلا گیا تھا. استاد کو پتہ ہوتا ہے یہ بہانے پیش کر رہا ہے. تو اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ میرے اور آپ کے بہانے سن کے کہے گا ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ بہانے پیش کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں سمجھائی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں خبردار کریں گے، جو اس نے اعمال دنیا کی زندگی میں کیے یا اس کے جانے کے بعد کسی صورت میں وہ اس کے کھاتے میں جمع ہوتے رہے، چاہے وہ نیکیوں کی صورت میں چاہے گناہوں کی صورت میں، وہ سارا کچھ اس کے ساتھ لگ جائے گا، نتھی ہو جائے گا کہ یہ بھی تمہارے کھاتے کے اندر ہے، کیونکہ تم بھی یہ اکاؤنٹ کھلوا کے آئے ہو، نیکیوں کا کھلوا کے آئے ہو تو نیکیاں نتھی ہو جائیں گی، برائیوں کا کھلوا کے آئے ہو تو برائیاں نتھی ہو جائیں گی. ساری فائلز اٹیچ کر کے اللہ ان کے سامنے پیش کر دیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ بہانے پیش کرتا رہے تو الگ بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور اس دن سرخرو اور کامیاب ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم محنت کریں، نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں، اپنی زندگی کو سنواریں. وما توفیقی الا باللہ.